جو ممی ڈیڈی والے مسلمان ہیں نا، مالدار لوگ، یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں نفس کے خلاف مجاہدہ نہ کرنا پڑے، تو ان کو تو وہی اسکالر چاہیے جو آپ کے خاندانی نظام کو بھی توڑ تاڑ کے رکھ دیں، میاں بیوی کی ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں، سب کو آزاد کر دیں۔ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا، سب سے بڑا بت جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ ہے ویسٹرن کلچر۔ اور وہ ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اگر میں دو لفظوں میں بیان کروں، وہ ہے انڈیویجولزم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آزاد، کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ہر شخص کیا ہے؟ آزاد۔ اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ، اسلام بالکل اس کے الٹ ہے۔ مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے، خدا پہ بلیو رکھو نہیں رکھو، تعلق بناؤ نہیں بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا، بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں، تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے۔ ملتا ہوگا، میں ملیشیا میں تھا، میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر، عیسائی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو ہم پہ دم کرو۔ میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں، روحانی سکون ملتا ہے۔ ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں، میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی، یعنی کوئی آسیب واسیب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا، وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو، آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا، اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے، آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے، جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ اللہ سے ریلیشن، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، مزہ روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں، وہی جو علماء کہتے ہیں، بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے۔ آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے، کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ، آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں، دل ہی نہیں لگ رہا، کہے گا یہ تیرا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا۔ نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتدام مزہ ہی نہیں آتا۔ تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے، جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے، نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن۔ مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا۔ میں نے کہا شاباش۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے، 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں، پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے۔ آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر ناغا کرتے تھے۔
اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے، کیوں؟ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور۔ طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھلانے والا بنے گا نا۔ آج ایک صاحب آئے، میں تو مزاح کی میری عادت ہے، اتنا باریک لڑکا، بہت باریک نا، میری مزاح کی عادت ہے، کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہوا، تو کہہ رہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مل تو لیے؟ کہہ رہے نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر پورے آؤ، پورے، میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو۔ میں نے کہا بھرائی کرو، پورے آدمی پورے بن جاؤ، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا۔ میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو، وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا، تو ویسے ٹائم دے دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے، کمزور کر کے کیا ہو جائے، نہ جہاد کے قابل نہ تبلیغ کے قابل، کسی کام کا نہیں رہتا وہ، باقی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہے گا نہیں۔ میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا۔ کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں، تو ڈھیٹ ہوں، چھوڑوں گا نہیں۔ خیر، تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا، بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی، تو نفس پہ شاخ نہیں گزرے گا یہ کام۔ جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکل نہیں لگتا۔ ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے۔ یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا، جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے، جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے تھے، ان کی ہے، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے، اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے، کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے؟ ہدایہ سے ملا ہے ان کو۔ تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی، پھر اس کو مختصر کیا۔ تو اب کیا ہے، صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے، 13 سال۔ اکابر میں اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں، سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے، باقی رکھتے تھے وہ۔ تو اب کیا ہوتا ہے کنٹینیوسلی، جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں، پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، اس سے صحت بھی اچھی، ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی، اگلے دن کھا لیا۔ لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت۔ کتنا مشکل کام ہے، اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے، آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے۔ ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے۔ تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط۔ جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں، ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے، جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ، تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، کنڈی لگا دی، تالا ڈال دیا، ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو، 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ، تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو، چیخوں گا چلاؤں گا کوئی بات نہیں، برداشت کروں گا۔ بہت ٹینشن والا کام ہے یہ، ہمیں نشے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں نہیں، جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے۔ اس نے مجھے خود واقعہ سنایا، کہہ رہے میں نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا، مجبوری تھی کیونکہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو مجھے ڈر تھا کہ وہی دوست مل جائے پھر نشے میں نہ لگ جاؤں، تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا۔ اور یہ برکت تھی تبلیغ کی، تبلیغ میں سہ روزہ لگایا تھا، تبلیغ والوں نے بہت دنیا چینج کی ہے بھائی،
जहां भी दुनिया में जाओ ऐसे ऐसे बदमाशों को सीधा कर दिया। ना कोई इनका व्लॉग आता है, ना कोई पॉडकास्ट आती है, ना कोई किताब है जिसमें उन लोगों की दास्तानें हो। और इन लोगों की जिंदगियां तब्दील करने में जिस शख्स का बड़ा किरदार होता है उसका भी कोई नाम नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूं तबलीग से ज्यादा इखलास वाला काम शायद मार्केट में है नहीं। मेरे हाथ में तो 2 आदमी मुसलमान होंगे, अगले दिन मीडिया पे खबर आई हुई होगी, हालांकि वो किए किसी और ने होंगे, आके हमारे हाथ में हो गए होंगे। तो तबलीग का काम में इखलास एंड है भाई। तो बहुत लोगों की जिंदगियां बदली हैं। हम खुद जो आज यहां दीन की खिदमत कर रहे हैं उसमें भी तबलीग का दखल है। तबलीगी जमात आई थी, उसमें एक आलिम थे, उन्होंने मुझे घेरना शुरू कर दिया। खैर, तो वो शुरू में कोल्ड ड्रिंक चाय वाय पिलाते हैं, उसके पीछे उनके वो रिश्वत होती है वो चाय नहीं होती, वो हलाल रिश्वत होती है, उसका मकसद कुछ और होता है। तो क्या है, क्या कह रहा था यार फिर? हाँ, 6 महीने तक उसने अपने आप को बंद किया। तो कह रहा है मैं इतना तबीयत खराब हुई, मैंने कहा मर जाऊंगा बस। 6 महीने बाद नशा खत्म। कह रहे उस कुव्वत इरादी का मुझे फायदा इतना हुआ कि अब मैं जो चाहे खाऊं और जो चाहे छोड़ दूं। क्योंकि मैंने देखा उसको मोटा हो रहा था ना खा खा के। कह रहे मेरे लिए अपने आप को दुबला करना कोई मसला नहीं है, मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं जब चाहूंगा रोटी चावल आलू छोड़ दूंगा। तो कह रहे मेरे हाथ में है, क्योंकि लोग वजन घटाना चाहते हैं, उनसे डाइटिंग ही नहीं होती। आज फैसला करेंगे ये पराठे छोड़ देंगे, फिर कल खाना शुरू कर देंगे, 4 दिन हो गए। तो उसकी कुव्वत इरादी इतनी मजबूत, कह रहे आप मुझसे जो चाहे करवा लो, मैं वो कर लेता हूं। एक दफा किसी ने पकड़ लिया, पड़ के कूटा, चंद डाकुओं ने मारा पीटा उससे कुछ उगलवाने के लिए, नहीं बोला उसने। कह रहा मुझे ऐसा लग रहा था कोई गुदगुदियां कर रहा है मेरे। तो रोजा एक दिन रखना, एक दिन नागा, एक दिन रखना, एक दिन नागा, ये नफ्स पे बहुत गिरा गुजरता है ये अमल, लेकिन इससे इंसान की कुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो जाती है। तो इसलिए इस तकल्लुफ में मत रहा करो कि नमाज में मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा, रोजे में मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा। और मैं आपको शर्तिया कहूं, इस नीयत से नमाज पढ़ना शुरू कर दी ना कि मजा आए ना आए, अल्लाह की कुदरत होती है, आना शुरू हो जाता है। सही है ना? सिर्फ उनको नहीं आता जो ये सोच के पढ़ते हैं कि मजा क्यों नहीं आ रहा, उनको नहीं आता। तो इसी तरह माँ बाप की खिदमत है, बाज़ दफा बोझ होती है इंसान के ऊपर। भाई छोड़ो, किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। घर वालों को टाइम देना, बीवी बच्चों को, ये भी बड़ा मसला है, लोग टाइम नहीं देते। जो लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते ना, वो बच्चों की मोहब्बत से महरूम, बच्चों की मोहब्बत से बोलो महरूम। मैंने ऐसे ऐसे बेचारे बुड्ढे देखे हैं, बच्चों से लिंक ही नहीं था उनका। एक साहब ने बताया मेरे बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं यूं करके, क्योंकि कहते हैं मैं जब सुबह ऑफिस जाता हूं तो वो सो रहे होते हैं, जब ऑफिस से वापस आता हूं तो वो सो चुके होते हैं। तो एक दिन मैंने देखा था इतने थे, अब मुझे थोड़े से जो मुल्क से बाहर रहते हैं 2-2 साल के बाद आते हैं, उनके साथ क्या होता है। एक साहब 2 साल के बाद आए, जॉब थी उनकी बाहर, दरवाजा नॉक किया तो बच्चा आया, अम्मी से कहते हैं अम्मी कोई साहब आए हैं मुलाकात के सिलसिले में। समझ रहे हो क्या जिंदगी है भाई। तो अल्लाह का हुक्म समझ के बच्चों को वक्त दे दो। आपको अगर अच्छे नहीं लगना ना, थोड़े दिन बैठो। हमारे एक दोस्त हैं, कोविड में ना उनके सफर बहुत होते थे, पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग। कोविड के दिनों में कहीं सफर रहा नहीं ना, मजबूरन घर में बैठना पड़ा। थे भी मदीना मुनव्वरा में है, तो उनके मैसेज आया, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। मैंने कहा और टाइम कैसा गुजर रहा है? कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों के साथ हूँ, काफी मुझे अच्छे लोग लगे ये लोग, जो है ना, मैं जैसा समझ रहा था वैसे नहीं, काफी अच्छे लोग हैं। अपनी बीवी बच्चों के बारे में कह रहे हैं कि काफी मुनासिब लोग हैं। कह रहे टाइम ही नहीं मिल रहा था इनके पास बैठने का। तो अल्लाह की खातिर घर वालों को टाइम दे दो मेरे भाई, थोड़ा सा अब्बा अम्मा को टाइम दे दो, रिश्तेदारों से हेलो हाय कर लो, कुछ सदकात और खैरात ना चाहते हुए भी कभी कभार कर दिया। महीने में कुछ अमाउंट तो हर मुसलमान को सदका करनी चाहिए, वो तो निकालनी ही निकालनी। कुछ कभी कभार छक्का भी लगा दिया करो। क्या लगा दिया? छक्का। ऐसा सदका कर दिया कि थोड़ा सा दिल पे आ रहे चले यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मैं नहीं कह रहा हमेशा करो, कभी कभार ऐसा सदका कर दो कि दिल पे थोड़े से आ रहे चले, आ रहे कि यार ये तो ज्यादा हो गया, मेरा बनेगा क्या यार।
ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں باغ جو سورس آف انکم تھی وہ صدقہ. کیا خیال ہے بھائی، اتنی باغ پہ محنت کی اور سورس آف انکم صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے، سورس آف انکم صدقہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی چلتی ہوئی دکان دے دو، اور بھی ان کا ہوگا روزگار، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، لیکن پھر بھی یہ صدقہ آسان تھوڑی ہے. نبی نے کیا فرمایا، واہ واہ ذاک مال رابح، یہ تو بہت مہنگی چیز ہے. لیکن آپ نے ان کا جذبہ دیکھا، وہ توڑے ہوئے تھے. تو آپ نے بھی کیا فرمایا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، کیونکہ وہ غریب تھے. یہ وہ ریلیشن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ گورا دے گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو ہیں؟ اگر بالفرض کہیں سے نکل بھی آئے چچا زاد بھائی تو دے گا؟ نہیں دیتا ہے ہی نہیں چچا. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی، ریلیشن میں اپنے، اور پھر ریلیشن میں خونی ریلیشن، بلڈ ریلیشن. قرآن کیا کہتا ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. دیکھو انصار اور مہاجرین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. انصار نے مہاجرین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. آج کوئی مہاجر ہجرت کر کے آئے ظلم ستم کی وجہ سے، ہم صرف اس کو ٹھکانہ دے دیں تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. غیر قوم کا آدمی تھا، اپنے ملک سے آیا، ہم نے ٹھکانہ دے دیا. اول تو گورنمنٹ ٹھکانے دے رہی ہوتی ہے، پرسنلی لوگ پرسنلی تو یہ کام کر نہیں رہے ہوتے. صحابہ نے صرف ٹھکانہ نہیں دیا، اپنے کاروبار میں شریک کر لیا کہ آج سے آدھا کاروبار آپ کا ہی ہے. یہ بہت بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے اتنے. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کیا کہا کہ انصار مہاجرین کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن اولو الارحام جو خونی رشتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. مہاجر صحابہ کو، انصار صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ مہاجروں کے رشتے سے زیادہ، اور مہاجروں کا جو انصار سے رشتہ ہے اس میں جو ان کا بلڈ ریلیشن کا رشتہ زیادہ ہے. اتنی اہمیت ہے اسلام میں. تو یہ مزہ آئے یا نہ آئے، کس کے حکم پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارے میں ان اسکالرز کے خلاف بات کر رہا ہوں جو اباحت پسندی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. بھائی آسان مت بناؤ دین کو اپنی طرف سے. جتنا اللہ نے آسانی رکھی ہے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ نے نہیں رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے. فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو. جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بھائی سفر ہے، بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخپل طریقے سے، اب جہاں مشکل ہو نا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے. نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو. ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا، جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے، کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں. واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں، ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. پھر میرا ایک معمول ہے، آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو، جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے، نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے. نمازی لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں. ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں، سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے، پورا کیچڑ ہو گیا، جہاز گندا ہو گیا. تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی، وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں. آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں. حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں، آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ. اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں، تو میں کیا کرتا ہوں، میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا، جو نیچے گرا ہے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو. ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں.
تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولے کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے، خراب، کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹے نیچے پڑیں گے اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی. کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب، کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے، لبرل لوگ کیچڑ ہی ہے، جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ کیچڑ. تو تھوڑی سی ہمت کر لو. اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش، کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائے، وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے. فرش کو اچھی طرح کیا کرے، نیچے کا صاف کرے، اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو لیں. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، تھوڑی سی ہمت ہوگی، لیکن صاف ستھرا رہے گا. جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے، یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو خیر، تو یہ بھائی یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا. ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹائم اچھا گزر جائے گا، یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے، بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں. بیمار ہو گئے، اب طہارت مشکل ہو رہی ہے، بھائی چھوڑو یار یہ کر دو، تیمم کر لیں گے. بھائی تیمم جب جائز ہے، جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو. آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو، اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو. اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی کر لو. تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی، جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی. وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں، تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے، تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے، ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے، تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو 2 چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو اصل میں بیان کر رہا تھا. پہلی بات، مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے اور شراب سے بچنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری. ہاں جو ذرائع ہے نا، ذرائع وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوں گے، ان کو چینج نہ کرنا اسلام کی مخالفت ہے. ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے. تو کیا لوٹا مقصود ہے؟ بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے، آسانی ہو جاتی ہے اس سے. یا برتن سے، لوٹے سے نہیں، ایک برتن سے کرتے تھے. اب شاور آ گئے، بالٹیاں آ گئی، مگے آ گئے، نلکے آ گئے، اب آپ کہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت. تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی. بھائی نبی بھی اس لیے برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں، اونٹ پہ گئے ہیں؟ اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا، امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے، تو کیا خیال ہے بھائی؟ پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ نہیں پہنچے گی. گدھے پہنچ جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ نہیں پہنچ پائے گی. تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے، ذریعہ مقصد ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں، بہت دور اندیش عالم تھے. تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں. وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں، تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں، لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں، وہ ان کی کسی حدیث پہ ضعف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا وہ بھی بالاتفاق نہیں، جبکہ فضائل اعمال کی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں. تو ہیں وہ صحیح حدیث کی تائید میں، وہ گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں. لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا، سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں، بہت ان کی خدمات ہیں.
وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا, ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا ہوا. ان کا دین آج محفوظ نہیں. اجتہاد کر کر کے نا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی حلال ہے, وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے, وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو, جب آپ کی جائیداد ہے آپ نہیں دینا چاہتے. اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی, آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں, وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں, فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں, بس اللہ کا حکم ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں, روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے, تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا, خود تو ریووں میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں, اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو, دن لمبا بھی ہو اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو, اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا, لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے, خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا, لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی, مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے, کوئی بے روزگار ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, کوئی ٹریولنگ یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا تو مزدور رات کو محنت کرے, رات کو نہیں کر سکتا, دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے, شریعت کا حکم موجود ہے, وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا تو شریعت نے اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے, تو روزہ رکھے. بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں, حالت غیر ہو رہی ہے, تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں, انتہائی شدید گرمی تھی, بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ؟ کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں توڑا؟ برداشت نہیں ہو رہا تھا, بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. ہم نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑیں گے. اب وہ کہتے ہیں کیا اللہ اتنا ظالم ہے, اللہ کو ترس نہیں آ رہا, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی اللہ نے حکم دیا برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے, کسی کو کم پیاس لگتی ہے, اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے, بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اب اہل حدیث عالم تھے, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے, تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے. پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگنینسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے. بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگنینسی میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے.
प्रेगनेंसी ना होना बीमारी है, तभी तो इलाज हो रहा होता है। प्रेगनेंसी होना तो नेचुरल है। तो उन्होंने कहा दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती रोजा। जब छोड़ सकती है जब दूध पिलाने से उसको चक्कर आ रहे हो। समझ में आ रही है बात? चक्कर आना एक बीमारी है, फिर छोड़ सकती है। अगर कोई दूध पिला रही है, चक्कर नहीं आ रहे तो पिलाने पड़ेगा, यानी उसको रोजा नहीं छोड़ सकती। या रोजा छोड़ के दूध खत्म हो रहा है, बच्चे की जान को खतरा हो गया है, तो फिर भी छोड़ सकती है रोजा, अपनी जान या बच्चे की जान बचाने के लिए। लेकिन बच्चे की जान को भी खतरा नहीं है, कोई चक्कर भी नहीं आ रहे, तो सिर्फ दूध पिलाने से कुरान में या हदीस में कहीं नहीं मिलता कि औरत दूध पिलाने वाली रोजा छोड़ सकती है। आपका बेलगाम इज्तिहाद है। हमने बहुत सी औरतों को देखा है, फीड कराती हैं बच्चों को, फिर भी रोजे रखती हैं पूरे पूरे, कुछ भी नहीं होता उनको। इसी तरह प्रेगनेंसी में रोजा छोड़ने से, रोजा रखने से अगर नुकसान हो रहा है, बीमारी हो रही है, फिर एक अलग बात है। अगर बीमारी नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी बजाते खुद ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से रोजा छोड़ना जायज हो। अब बास खवातीन कहती हैं हम जब बच्चे को दूध पिलाती हैं और रोजा रखें तो भूख बहुत शदीद लगती है। तो वही बात है, शदीद भूख रोजा छोड़ने का उज़र नहीं है, क्योंकि रोजा जब आप रखेंगे तो किसी को कम भूख लगेगी, किसी को शदीद लगेगी, किसी को बहुत शदीद लगेगी। तो ये सब आजकल के बेलगाम इज्तिहाद हैं। ऐसे स्कॉलर से बचें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मैं बात को 2 मिनट में जल्दी से कंप्लीट कर लूं। तो शरीयत में क्या है? मकासिद पे समझौता बोलो नहीं, जराए पे समझौता, जराए लचकदार। तो अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मकासिद पे कोई समझौता मत करो, जराए में इतनी लचक पैदा कर दो कि जिस वक्त जो तरीका सूटेबल लग रहा हो फौरन इख्तियार करो। ये मत देखो कि सहाबा ने ये तरीका इख्तियार किया या नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने ये तरीका इख्तियार किया या नहीं किया। तभी तो देखो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जो उलमा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए वो आगे निकल गए, और जो ये कहने लगे हमारे बुजुर्गों ने तो कैसेट के जरिए इस्लाम नहीं फैलाया, हमारे बुजुर्गों ने तो यूट्यूब के जरिए इस्लाम नहीं फैलाया, वो बेचारे मार्केट से शार्ट। इसी में यह है कि भाई यूनिवर्सिटी में जाना, जहां मखलूत माहौल हो, बयान करना। भाई यूनिवर्सिटी में जाके बयान करना ये मकसद नहीं है, जरिया मकसद है। मकसद क्या है? दीन को फायदा हो। तो अगर ये इस तरह से दीन को फैलाने का मौका मिल रहा है तो ये मौका जाया मत करो, आप जाया मत करो ये मौका। तो जराए इतने लचकदार होने चाहिए कि जो भी तरीका इख्तियार कर ले अपना ज़र्फ उसके लिए बड़ा रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, बादशाहों से मिलते हैं, उनको हदिये देते हैं। उनका मकसद क्या होता है? इनके दिल नरम हो, दीन की तरफ आए, मुल्क का निजाम ठीक हो। अगर उनकी नीयत तबलीग है, ठीक है बिल्कुल, उस पर यह कहना दरबारी लोग हैं, सरकारी मुल्ला है, दरबारी मुल्ला। भाई कोई एक तरीका मुतय्यन नहीं है, जिसको जो तरीका सूटेबल लग रहा है वो तरीका इख्तियार करे। तबलीग वाले बाज दफा क्या करते हैं, दावत देते ही नहीं है, सिर्फ खाना खिलाते हैं और निकाल देते हैं पतली गली से। चाय पिलाई, चलो भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कोई दावत नहीं है, कुछ भी नहीं, चाय का खामखा का खर्चा हो गया। लेकिन उनको पता होता है ये चाय जब उतरेगी ना, मसाने में जाने से पहले पहले, पास होने से पहले पहले अपना असर दिखाएगी। इंसान की नेचर है, थोड़ा सा भी कोई किसी के साथ अच्छा सलूक करता है ना, वो नरम हो जाता है। तो ये भी तबलीग है। अब आपको नबी ने कभी किसी को चाय पिलाई? क्या नबी चाय पिला के तबलीग किया करते थे? है भाई? क्या नबी खजूरें खिला के तबलीग किया करते थे? उसको बोलेगा भाई नबी तबलीग करते थे। तबलीग का तरीका नबी को, जो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को इतने हदिये दिए कि बाज मुखलिस सहाबा को भी इश्काल शुरू हो गया कि ये तो नए नए लोग हैं, इनको इतना इतना दिया जा रहा है और हम पुराने हैं। तो आपने क्या फरमाया? वो अरब थे, उनके सरदारों के दिल को नरम करना था। भाई तुम तो अपने हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं मदीना में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये नए नए लोग हैं, इनको हम इकराम करेंगे तो ये इस्लाम की तरफ आएंगे। तो कभी हदिये देके, कभी दीन की तबलीग हदिये देने से होती है, कभी महरूम करने से होती है। सजा दो उसको। एक बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, नाश्ता बंद कर दो, हो सकता है नमाज पढ़ना शुरू कर दे वो, ठीक है कि यार नाश्ता ही गया मेरा। तो कभी माल रोक के तबलीग होती है, कभी माल दे के तबलीग होती है, कभी अच्छे अखलाक से बात करके तबलीग होती है, कभी डांट टपट करके तबलीग होती है, कभी इंग्लिश बोल के भी होती है। ये भी अजीब बात है, आपको बताऊं मैं, आप हैरान हो गए इंग्लिश बोल के कौन सी तबलीग हो रही है। होती है। बाज दफा सामने वाला आपको जाहिल समझता है और कहता है ये पेंडू हमें क्या इस्लाम सिखाएगा, आप फिश फिश इंग्लिश शुरू। कहते यार आप बताओ क्या कहना चाहते हो आप।
میں واقعہ سنا ہے نا، ابھی کینیڈا میں گیا ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے، بڑے دیسی سا لباس ان کا، وہ تو وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے بڑی عیاشی میں ٹائم گزارا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی، 18-20 سال کی عمر میں ہی مجھے عقل آ گئی، ایک دھچکا لگا تھا زندگی میں، تو میں نے یو ٹرن لیا، تبلیغ میں وقت لگایا، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا میں عالم بنوں گا، پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف، کہتے ہیں میں آ گیا پاکستان میں بنوریا مدرسہ ہے نا، وہاں میں نے پڑھا، کہہ رہے ہیں ایک دن ہم جمعرات کے چھٹی والے دن ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے، بڑا لگژری، ابھی ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے، کینیڈا میں پیدا ہوئے ہی ہے، وہاں کا تو غریب بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے، تو یہ تھے بھی مالدار فیملی سے، کہہ رہے میری پگڑی شلوار قمیض، میں چلا گیا، ہوٹل والا کم بخت گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر، اور کہا کہ نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں، حالانکہ کہہ رہے میں نظر آ رہی ہیں سیٹیں، تو کہہ رہے گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر، ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے، تو کہہ رہے کسی نے آ کے بتایا، وہ ہوٹل مینیجر یہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ ان کے بس کا نہیں ہے، یہ افورڈ نہیں، کھانا کھائیں گے پیسے نہیں دے پائیں گے، اتنا مہنگا کھانا ہے آپ، کہہ رہے میں نے کہا مینیجر کو بلاؤ، پھر میں نے انگلش میں ٹھش پش شروع کر دی، اور ہماری والی انگلش تو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہوتی ہے نا، ان کی وہ انگلش ہوتی ہے سچی مچی کی انگلش ہوتی ہے وہ، کہہ رہے میں نے ٹھش پش بولنا شروع کیا نا، اور اس کو اپنا وہ گولڈن کارڈ دکھایا جو انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے، تو جب ان کو دکھایا تو اس نے کہا آپ فری میں کھانا کھا کے جائیں ہمارے یہاں۔ اب بتاؤ وہ مینیجر اس کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ نماز 6 نمبر بیان کرے گا، سنے گا، تو بعض دفعہ دولت دکھانا بھی تبلیغ کا ذریعہ، کہ ہلکا نہیں لینا، ہلکا نہیں لینا، وہ کارڈ ہے میرے پاس جو تیرے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، تو وہ سنتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے ملکوں میں؟ جو پرسنالٹی وائز بڑے خوبصورت ہوتے تھے، صحابہ میں جن کی ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی تھی، ان کو بادشاہوں کے پاس آپ بھیجتے سفیر بنا کے کہ نبی کا پیغام لے کے جاؤ، تاکہ بادشاہ اس پرسنالٹی سے متاثر ہو، بھائی ہلکا پیغام نہیں۔ اب ایسی پرسنالٹی نہیں جائے گی جو میرے پاس آج آئی بھی تھی، میں مذاق کر رہا ہوں، بیچارہ مجھ سے اچھا ہی تھا، کہ میں انہیں سے کہا آدھے آئے ہوئے پورے آؤ گے تو میں ملوں گا بھائی آپ سے، تو خیر یہ بعض نوجوان بہت باریک ہوتے ہیں یار، کچھ وزن بڑھاؤ اپنا، کھاؤ، اور اوپر سگریٹیں بھی پی رہے ہوتے ہیں، تمہارے اندر ہے کیا؟ ایک لڑکا آیا نا، اتنا باریک ہو گیا تھا سگریٹ پی پی کے، اور مجھے کہہ رہے میرا رشتہ کرا دے، میں نے کہا دھواں نکلے گا، دھواں میں نہیں کراؤں گا، تیرے اندر جو گیا ہے نا وہ صرف دھواں ہی گیا اب تک۔ تو یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، تو تبلیغ کے معاملے میں لچک بھرپور ہونی چاہیے، مقاصد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اسی اسلام کو فالو کرنا ہے، اور اسی میں اللہ نے مٹھاس رکھی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے تو کوئی ہے، کوئی غیر مسلم کہتے ہاں بھائی میں مانتا ہوں کوئی ہے یار، کوئی اللہ ہے تو کر رہا ہے سارے کام، بھائی میں مانتا ہوں بھائی میں بھی جنت میں جاؤں گا، فرمایا نا 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 نا، ایسے ماننے کا کوئی فائدہ بولو بھائی نہیں۔ یخشونا، ڈرو اس سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے وہ کوئی ڈرنے کی چیز تھوڑی ہوتا ہے، ارے بھائی جو آپ کا ماں باپ پالتے ہیں تو ماں باپ سے ڈرا جاتا ہے یا محبت کی جاتی ہے؟ ابا کہتے ہیں مجھے ڈرو بس، کہیں گے ابا کیوں، آپ کے چنگیز خان کی اولاد ہو جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھ سے ڈرو؟ امی کہہ رہی ہے بیٹا مجھ سے ڈرو، کیوں امی آپ کے سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں بھائی، کیوں ڈروں؟ تو اب یہی سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں یا علماء سے کرتے ہیں جو قرآن زیادہ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ سے کیوں ڈریں؟ تو علماء نے لکھا ہے یہ مجاز بحرف مضاف ہے، تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے، اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں پھر بیان ختم کرتا ہوں۔ مجاز بحرف مضاف کہتے ہیں کہ ہم کلام میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں ان شارٹ ہم بات کرتے ہیں، ایک لفظ کیا ہوتا ہے محباز، جیسے میں نے بھی کہا نا کہ آپ گاڑی کوئی غلط پارک کرے تو ہوا نکال دیں، ان کی ہوا نکال دیں، تو ان کی کا مطلب کیا، ان کی گاڑی کی، تو ان شارٹ کیا کہہ دیا، ان کی، حالانکہ ان کی ہوا نکلی تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ گاڑی پنچر ہو گئی، ہم کہتے ہیں نا بھئی گاڑی کیا ہو گئی ہے پنچر، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو، کہتے ہیں یار میں 3 پلیٹیں کھا گیا آج تو بریانی کی، ارے تو بریانی کی پلیٹیں کیوں کھا گیا، جو کھانے کی چیز تھی وہ تو نے کھائی نہیں، پلیٹیں کھا گیا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی پلیٹیں کا مطلب کیا ہے کہ پلیٹوں میں جو بریانی، لیکن اتنی تفصیل میں کہ پلیٹوں کے اندر جو بریانی تھی وہ میں کھا گیا، یہ انسان کے پاگل ہونے کی علامت، کہ بھئی سامنے سب سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پلیٹ نہیں کھائی جاتی، پلیٹ تو ایک پیمانہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ اتنی کھائی ہے،
تو وہ پلیٹ کا نام لے لیتا ہے، بھئی پلیٹ کھا گیا، یعنی اتنی بریانی جتنی ایک پلیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہیں تو مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، کیونکہ ایسا محبوب اور ایسا پالنے والا جس کے اتنے احسانات ہوں، اصل تو یہی ہے کہ اس سے محبت کرو، لیکن ایسے کی نافرمانی پھر چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو چونکہ جس کو محبت بہت ہو، جس کے احسانات زیادہ ہوں، اس کی نافرمانی کرنا پھر جرم بھی زیادہ ہے۔ آپ کسی پڑوسی کی نافرمانی کریں اتنا جرم نہیں ہے، ابا کی نافرمانی کریں گے تو جرم کی نوعیت بڑھ جائے گی۔ وہی نافرمانی، تبھی تو یہ غیر مسلم کہتے ہیں جرم کر لیا تو جہنم کی آگ کیوں ہے؟ بھئی قتل کر لیا تو قیامت میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ جہنم کی آگ میں صدیوں تک جلتا رہے گا قاتل۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی قتل کر لیا تو ایک جرم کیا تو اس کا سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو بھی قتل کر دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت میں زندگی دے، قتل کر دے، یا کوئی ایسی سزا دے ختم کر دے، اتنا عرصہ کیوں چلے گا؟ بات یہ ہے کہ جس کی نافرمانی کی جاتی ہے نا، جس کی، اس سے جرم کی سنگینیت بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے۔ دیکھو آپ کے پڑوس میں کوئی صاحب رہتے ہیں، آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یار بیٹا ذرا کولر سے پانی نکال کے دینا، آپ نے کہا انکل مجھے دیر ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں، چلے گئے آپ۔ یہ بھی ایک غلطی ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، لوگ کہیں گے یار بڑا برا آدمی ہے، اچھا نہیں کیا۔ لیکن وہی آپ کے والد محترم ہیں، کہیں بیٹا میں پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی پلا دو، پھر انڈے لینے چلے جانا، آپ دہی لینے چلے۔ ہم تو وہی جو سارے دن میں کرتا ہوں وہ مثالیں میں وہی آ رہی ہوتی ہیں، پھر آپ چلے جانا انڈے لینے کے لیے۔ تو اب آپ کہیں گے مرغیاں پالی میں تو انڈے لینے کیوں جا رہے ہو؟ وہ مرغیاں ذبح کر دی میں نے، کیونکہ میں نے مرغے کو تھوڑا سا گوشت کھلا دیا تھا، مجھے تجربہ نہیں تھا، تو وہ مجھے ہی کھانا شروع کر دیا اس نے۔ تو میں نے پھر کیا کیا، مجبوراً مرغا ذبح کرنا پڑا۔ جب مرغا ذبح کیا تو بیوہ مرغیاں مجھے اچھی، میں نے کہا ان کو بھی ذبح کر دو، کیونکہ میں جب سفر میں جا رہا تھا تو پیچھے رکھوالی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو کیونکہ وہ تو کچی جگہ پہ پالی ہوئی ہے نا، تو میں نے کہا اور ہاں اصل جو وجہ یہ تھی نا، روزانہ مرغی ایک بلی آگے ایک مرغی کھا رہی تھی، روز کے حساب سے اس کا باربیکیو کا انتظام ہوا تھا۔ اب میں بلی سے بیزار آ گیا، تو پھر میں نے کہا کہ یار بچہ یہی کھا رہی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ہی کھا لیں، تو پالوں گا دوبارہ انشاءاللہ، لیکن پہلے بلی کا انتظام ہو جائے کہ بلی کو کیا کریں ہم۔ تو پھر وہی بات، کہاں کیا بتا دیں، جو بات چل رہا تھا وہ جلدی سے سمیٹنا ہے بات کو۔ ہاں دیکھو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، اس نے کہا بیٹا ذرا پانی پلا دو، آپ نے کہا انکل مجھے دیر ہو رہی ہے، چلے گئے۔ لوگ کہیں گے نا یار بوڑھا آدمی خدمت کر لیتا، لیکن وہی بوڑھا آپ کا باپ ہو، آپ کے والد ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پانی پلاؤ، آپ کہہ رہے ہیں مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جرم کیا ہے؟ پہلے بھی پانی پلانے سے انکار کیا، اب بھی پانی پلانے سے انکار کیا، لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، دونوں کی سزا میں بھی فرق ہے۔ حکومت کی بغاوت اور ہوتی ہے، اور ویسے اگر آپ کسی تھانے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اس کی سزا اور ہوتی ہے، ابا ماں کی مخالفت کرو گے اس کی سزا اور ہے، اور ویسے ہی محلے میں کوئی خاتون ہے، بوڑھی خاتون، انہوں نے کوئی کام لگایا آپ نے نہیں کیا، اس کی سزا اور ہے، حالانکہ جرم بالکل ایک جیسا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی کسی قاتل کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کی دو الگ الگ نوعیتیں ہیں، ایک تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی سزا تو یہی ہے کہ آپ کو بھی گردن اڑا دی جائے، ایک ہے کہ آپ نے کس کے حکم کو توڑا ہے، اللہ نے قتل سے منع کیا، لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ اتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے تھے مگر پھر بھی اللہ کی مخلوق کو ناحق مارا، تو اللہ کہتے ہیں اس کی سزا تو دنیا میں گورنمنٹ دے دے گی، تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے گی، اصل سزا کون دے گا؟ میں، جو میری نافرمانی کی اس کی سزا آگ ہے، کیونکہ وہ جرم بہت بڑا ہے، خدا کو ناراض کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے پالا پوسا بڑھایا، اس کو ناراض کیا، تو سزا بھی بہت بڑی۔ لیکن چونکہ اللہ مہربان بھی ہے، رحمان بھی ہے، لہذا اس نے مرنے سے پہلے توبہ کا آپشن بولو بھائی رکھ دیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رحمان ہے کہ آگ میں ڈال دے گا، بھائی وہ انتقام بھی لیتا ہے، جرم کی سزا بھی دیتا ہے، رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کر لیں، کیونکہ دنیا میں آپ کسی کی نافرمانی کریں گے تو توبہ کا آپشن دنیا کے قانون میں نہیں ہوتا۔ آپ نے سگنل توڑا، آگے گئے، پولیس والے روکا، آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ چھوڑ دے گا آپ کو؟
جبکہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ موت سے پہلے پہلے 100 دفعہ بھی جرم ہو 100 دفعہ توبہ کا آپشن رکھا ہوا، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو نوعیت بڑھ جاتی ہے جرم کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈرا جائے۔ فرمایا لہم مغفرۃ، تو ان لوگوں کے جیسے پہلے طبقے کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس دوسرے طبقے کے لیے مغفرت ہے۔ مغفرت کیا مطلب؟ اگر پھر بھی کوئی کوتاہی ان سے کبھی ہو جائے گی تو اللہ کیا کر دے گا؟ چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ بڑے گناہوں سے یہ بچ رہے ہیں اللہ کے خوف سے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی، یعنی چونکہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں، چھوٹی موٹی معاف کر دے گا، اور بڑی کوتاہیوں سے چونکہ تم بچ رہے ہو، اس لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں۔ آج چھوٹی موٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑیوں کو ہے بھائی۔ دیکھو آج کل کتنا لوگ خیال کرتے ہیں بھئی آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، سوری، حالانکہ وہ سوری نہ بھی کرتے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، مگر بہن کی وراثت کھائی ہوئی ہے، وہ دینے کے لیے اس کو کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ اب تو بھائی تو وہاں سوری نہ کرتا کوئی اتنا بڑا مسئلہ۔ ایک صاحب مجھے انگریز کی فضیلت بتا رہے تھے کہ اتنے اچھے اخلاق، ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا، جب بھی کوئی بات ہو تو سوری کرتے ہیں۔ میں نے کہا ابا کو اڑا اس کیوں جمع کراتے ہیں بھائی؟ ابا سے سوری کرو، جن جن اباؤں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے ان کو گھر لے کر آؤ، بولو آپ نے جنا ہے ہمیں، آپ کی باڈی سے اللہ نے آپ کے جسم سے پیدا کیا، ڈی این اے سیم ہے، مجھے جس زندگی ملی آپ کی وجہ سے، یہ بزرگی کا رشتہ، اور ماں کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لاؤ، یہ اتنا بڑا کبیرہ چل رہے ہیں، اور تھوڑی سی مدد سوری، یہ کیا ہے بھائی؟ کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سوری کرنا بھی چھوڑ دیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا۔ اور ہم بہنوں کی وراثتیں کھا رہے ہیں، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر عورت اسٹرانگ ہو تو وہ میاں کو دبا لیتی ہے، میاں اسٹرانگ ہو تو وہ عورت کو دبا لیتے ہیں۔ بچے اگر چالاک ہو تو ابا کو زندگی میں ہی وراثت مانگنا شروع۔ ابھی ابا دنیا میں ہے بھی سب ان کا، کہہ رہے ہمارا حق دو، تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ مانگنا شروع۔ ابا کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یار میری مجھ سے بھی، ان کو تو چاہیے تھا، بولے ابا جو ہم نے کمایا ہے وہ بھی آپ ہم سے لے لیں، آپ کا ہے سب کچھ۔ حدیث میں آتا ہے تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ کا مال کس کا ہے؟ تمہارا ہے۔ الٹا کر رہے ہیں ہم لوگ، ماں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ماں بلا رہی ہے اور بیٹی جواب نہیں دے رہی۔ کیسی لوریاں سنا سنا کے مائیں جو ہے نا راتوں کو اپنی جاگتی ہیں بچوں کو سلانے کے لیے، کیسی محبت دیتی ہے۔ یہی بچی ذرا سی بڑی ہوئی، سمجھدار ہوئی تو اب ماں کو ستانا شروع کر۔ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، کیا کیا بتائیں بھائی۔ وہ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ وہ آج کل بہویں ساسوں کی خدمت نہیں کر رہی، اس پہ جو مجھے تمیز سے تمام بہوؤں کی طرف سے جو صلواتیں ملی ہیں نا، تو میں نے وہ کئی ملین گیا ہے وہ کلپ، اور ایک یہ عورتوں کے ویسے خلاف ہے۔ میں نے کہا جس ساس کی میں حق بیان کر رہا ہوں وہ بھی تو کیا ہے؟ عورت ہی ہے نا بیچاری۔ اور یاد رکھو جب ایک ٹاپک پر بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سے ظلم نہیں ہو رہا۔ وہ تو ایک ٹاپک تھا کہ بھئی ان کو چاہیے کہ وہ اخلاقاً کچھ خدمت کر لیا کریں، باقی ہمیں پتا ہے کہ ساسوں کی ساسیں کیا کر رہی ہیں، وہ تو ٹاپک تو بات نہیں ہوئی نا۔ تو لوگ کہتے ہیں یک طرفہ بات، بھائی ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت سی ساسیں اسرائیل کا کردار ادا کر رہی ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، ہمیں بھی پتا ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو کون اجازت دیتا ہے کہ آپ ظلم کرو بہو کے اوپر؟ تو نیگیٹو کمنٹس کرنے سے پہلے تھوڑی سی پوزیٹو سوچ رکھا کرو، اس کے بعد پھر کمنٹس کیا کریں کہ بھئی مفتی صاحب کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب 10 مطلب اگر اس کے صحیح نکل سکتے ہیں تو آپ ضرورت ہے اس کو منفی ہی پر لے کر جائیں۔ تو ہوتا ہے بڑی، ہمیں پتہ ہے بیچاری وہ کم عمر بہویں آ جاتی ہیں گھروں میں، ساس اس کو پہلے دن سے ایسی توقعات اس سے لگانا چھپا۔ بیٹیاں باپ کے گھروں میں کتنی محبت اور عزت کے ساتھ پلتی ہیں، کیسے ناز و نعم، سسرال جاتے ہی ان کا قیمہ بننا، یہ تم دیکھ رہے ہو رہا ہے یہ۔ تو وہ تو ایک معاشرے کا المیہ ہے، وہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن ادھر سے بھی ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہے، بعض دفعہ یہاں سے ہوتا ہے، یہ تمیز سے باتیں نہیں کرتی ہیں خاندان کے کسی بڑے سے، تو پھر ظاہر ہے تو دونوں طرف ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انسان اپنا حق ادا، بولو نا یار، کرے گا۔ اس کو پتا ہے کہ بھائی ساس کو چاہیے اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے،
جیسے ہی چاہتی ہے نا کہ میری بیٹی جس طرح سے رہے داماد کے ساتھ، تو اپنی بہو کو بھی اسی طرح رکھے کہ جیسا میں چاہتی ہوں کہ میری ایک خاندان والے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے نا اپنے ایسی، ان کے ماشاءاللہ فیملی بہت بڑی تھی، مجھے پتا تھا ان کے گھر میں کوئی بہو آئی تو اس کا سارے دیوروں کی خدمت کرتے کرتے اس کی حساب برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں یہ پس جائے گی، کیونکہ وہ ان کے ہاں بہویں 60 تھیں، دیور زیادہ تھے نا، تو سب کی خدمت. تو میں نے ان سے کہا بھائی وہ میرے جاننے والے ہیں، تو آپ سیپریٹ گھر لے کے دیں گے تو پھر میں اس نکاح پہ ان کو ایگری کروں گا، اس فیملی میں میں نہیں کسی کو مشورہ دے سکتا کہ یہاں بھیجو. یا تو 6-7 بہویں اور ہوتی تو مل بانٹ کے سب کام کر لیتے نا. بھائی ایک بہو جائے گی اور دیور اتنے سارے ہیں، ان کی شادیاں ہوئی نہیں، تو سارا بوجھ کس پہ آئے گا؟ پورے گھر کا اس پہ آئے گا. میں نے کہا تو پس جائے گی. تو میں نے کہا آپ سیپریٹ. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں، ادھر ہی ہو. اچھا، دوسری طرف کیا مسئلہ ہے کہ اپنی بہن کے لیے شرط لگائی ہوئی ہے کہ الگ گھر لے کے دے گا تو کریں گے، ورنہ، اور 40 سال عمر کر دی بہن کی. تو میں نے کہا واہ بھائی واہ. دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول. یہ اللہ کا خوف جب نہیں ہوتا، آخرت میں جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا، تو پھر اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں. تو اصل چیز ہے اللہ کا خوف. گورنمنٹ آپ کو سیدھا نہیں کر سکتی ہر چیز میں، ایک حد تک جا سکتی ہے. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا معاشرے میں سدھار، بولو بھائی، نہیں آ سکتا. اللہ کا خوف ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر تھا، لیکن حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، کہ معاشرے میں اصلاح کی خاطر اس نے اپنا حق کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. بسا اوقات اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے کہ یار میرا حق تو بنتا ہے، مگر گھر میں چونکہ فساد ہو رہا ہے تو ہم تھوڑے سے اپنے حق سے کیا ہو جاتے ہیں، سانس تھوڑی سی دستبردار ہو جائے. بھائی حق تو بنتا ہے اخلاقی طور پر، لیکن اب پھڈے ہو رہے ہیں تو چھوڑو یار، خود ہی اٹھ کے پانی پی لیا کرو. اور اس کو چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ مجھ سے خدمت زیادہ لے گا، تھوڑی سی میں کر دوں خدمت، تاکہ گھر میں کیا نہ ہو. ایک واقعہ سنا کے بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد سے جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا 2 آدمیوں کا. سعودیہ جا رہے تھے حج پہ، ایک عرب تھا اور ایک اور دوسرا کوئی کسی دوسرے ملک کا تھا. سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا، وہ کہیں ان کے بورڈنگ کارڈ دینے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کیا ہو گیا ہوگا. وہ کہہ رہے میری سیٹ ہے، وہ کہہ رہے میں پھڈا. لڑ رہے ہیں. اب جو اسٹیورڈ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، جو میل ایئر ہوسٹس ہوتا ہے نا، وہ اسٹیورڈ، وہ جو اسٹیورڈ تھا وہ بیچارہ ریفری بن کے آیا، پھڈا ہی نہیں نمٹ کے دے رہا. جھگڑا ہو رہا ہے. تو ہمارے استاد تھے، انہوں نے وہ گئے، انہوں نے حدیث سنائی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے جھگڑے سے بچنے کے لیے، اضمنت لہ بیتا فی وسط الجنہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. تو جو عرب تھا نا، وہ تو عربی بھی جانتا تھا، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا صحیح ہے. عرب بس یہ دیکھتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں حدیثیں وافر مقدار میں مارکیٹ میں، بولو بھائی، کما کے چل رہی ہوتی ہیں. خطیب لوگ جو ہے نا، میں جب مولویوں کے دفاع کرتا ہوں نا، حسن نثار صاحب جو صحافی گزرے ہیں، تو میں نے ان کی مخالفت میں ایک بیان کیا کہ وہ علماء کے خام خام میں مولویوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں. تو لوگوں نے کمنٹس نیچے کیے کہ مولویوں کی بھی حرکت دیکھو کیسی ہے. تو یاد رکھو، جب میں مولویوں کے دفاع میں بات کرتا ہوں، اس سے مراد سنجیدہ علماء ہیں، وہ والے نہیں ہیں جو ہر آدمی ممبر پہ اور مسجد کا امام بن کے، وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو فالو کریں. ایسے تو مارکیٹ میں فضول قسم کے مولوی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں، ان کا دفاع نہیں ہم کر رہے. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے ابھی بہت سے اچھی چیزیں مارکیٹ میں آئی ہیں، کیا نام لوں میں کسی کا، تو وہ بس چھوڑیں ابھی، ٹھیک ہے نا. دل چاہتا ہے بہت بولوں، لیکن وہ پھر کلپ آ جائے گا نا، مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو عجیب عجیب مولانا لوگ آئے ہوئے ہیں، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ لوگوں کو کوئی خاص موضوع پر کوئی گائیڈ کر رہے ہیں، بس پھینک رہے ہیں بیٹھ کے. تو ہر طرح کے اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. تو ہم جو اچھے سنجیدہ علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے، اور ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت مفتی نظام الدین شاملی شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس طرح کے جو مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، زیادہ تر تو بیچارے شہید ہی چل رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑے سے زندہ رہ گئے، ان کو دعا کرو اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. اور دوسرا بہت سارے الحمدللہ مساجد کا ائمہ، اللہ کا شکر ہے، آپ جائیں ملیں ان سے، سنجیدہ ہیں،
حق بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں، سب کے پیچھے جو لٹ لے کے پڑے رہتے ہیں نا، میں ان کے خلاف بولتا ہوں. باقی ہر مولانا کی دفاع میں نہیں کرتا. ہمیں پتا ہے کہ شر بھی پھیلا ہے تو کس سے پھیلا ہے؟ مولاناؤں سے ہی پھیلا ہے بہت زیادہ. تو وہ عالم گئے، انہوں نے یہ حدیث سنائی. عرب نے کہا بھائی صحیح حدیث ہے، انہوں نے کہا ہاں صحیح حدیث ہے، ضمانت دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے پھر یہ میں چھوڑ رہا ہوں. اور کیا چاہیے بھائی، سیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، تھوڑی سی تکلیف میں سفر کر لیں گے، لیکن اگر اس پہ نبی کی طرف سے بشارت مل رہی ہے تو اور کیا چاہیے. تو اللہ کا خوف ہو، جنت کی لالچ ہو، بہت سے معاملات میں انسان اپنا حق چھوڑ دے. اب جہاز میں لڑتے ہوئے اچھے تھوڑی لگتے ہیں. ابھی میں ایئرپورٹ پہ اترا نا، ایک بات ہے دنیا میں کہیں بھی سفر کرو ٹھیک ہے جیسے مرضی ہو، لیکن ظاہری طور پر دوسری قوموں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ حقیقت ہے. تھائی لینڈ میں جاؤ اتنی تمیز سے بات کرتے ہیں، چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. ملیشیا میں جاؤ، آپ ترکی میں ہو کر آیا ہوں، کہیں بھی دنیا میں جاؤ گے بڑی تمیز سے. پاکستان اترتے ہی تمیز ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہے، شارٹ. کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں، سارے نہیں، لیکن ایک دم لگتا ہے کہ تمیز کیا ہو گئی ہے. حالانکہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، غریبوں کا خیال بھی کرتے ہیں. بات کرنے کی تمیز ہمارے معاشرے میں، جیسی ترکی میں ایک ہفتہ رہا ہوں، نہ کوئی گالی سنی نہ اونچی آواز سے بات، لیکن وہ بھی مسلمان ہی ہے. نہ علماء میں کبھی اونچی آواز سے. ہوٹل پہ ہم کھانا کھاتے تھے، سب تمیز سے چپ کے بات کر رہے ہیں، اونچی آواز سے کوئی بات نہیں. پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی تمیز شارٹ. پھڈا ایئرپورٹ پہ دیکھا وہ کہیں پھڈا ہو گیا، وہ کوئی سامان وامان پہ پیدل کسی سے اور لڑ رہے ہیں. پھر پولیس آئی، وہ پھر آپ کو پتا ہے وہ الگ سے ایک نیا پٹے کی بنیاد رکھ کے چلی جاتی ہے. خیر، تو اللہ کے بندو، ہماری جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں وہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے، کیونکہ دنیا کے سامنے جو ہمارا امیج جاتا ہے وہ یہ نہیں جاتا کہ شامی مہاجرین کی سب سے زیادہ مدد پاکستانیوں نے کی ہے، زلزلہ زدگان کی مدد کراچی والے بہت زیادہ کر رہے ہیں یا لاہور والے کر رہے ہیں، یا یہ لوگ قربانی اتنی کرتے ہیں، اتنے ٹرسٹ چل رہے ہیں، اتنے غریبوں کو، اپنی بہنوں کی فکریں اتنی کرتے ہیں. صحیح ہے نا، ساری زندگی بہنوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اتنا بیویوں کو کھلاتے ہیں، اتنا بچوں. یہ چیزیں دنیا کے سامنے نہیں جاتی. دنیا جب دیکھتی ہے تو سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ آپ کے کیا دیکھتی ہے، اخلاق. ٹیکسی والا چونا لگا رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، اور وہ اوورٹیک غلط کر رہا ہے. جب کوئی گورا آپ کے ملک میں آئے گا تو سب سے پہلے ٹریفک دیکھے گا، وہ دیکھے گا یہیں سے گڑبڑ شروع. ایک امریکہ سے میرا شاگرد آیا، پڑھتا تھا مجھ سے، عالم بنا. وہ جب آیا نا، وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو وہ کیسے ڈرائیونگ، یہ کیا ہو، یہاں سے کیوں گزار لیا اس نے، ابے وہ وہاں سے گاڑی کیوں لے آیا، ابے وہ طریقہ، یہ اتنی تیز گاڑی، یہ اتنی سلو چلا رہا ہے تو فاسٹ ٹریک پہ کیوں چلا رہا ہے. ابے یہ موٹر سائیکل والا 6 بچوں کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ کیوں چل رہا ہے، وہ اشارہ فیصل پہ. موٹر سائیکل والا 4-6 بچوں کو، بیوی کو بٹھا کے، بالکل جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے نا، جس کو جو نائٹ رائڈر کے لیے بنا ہے، اس فاسٹ ٹریک پہ کون چلا رہا ہوتا ہے، موٹر سائیکل والا اور رکشے والا، اور آرام آرام سے چلا رہا ہے. اب وہ ہارن دے رہے تو ہٹ ہی نہیں رہا، ارے بھائی ہٹ ہی نہیں رہا. میں نے کہا بھائی تو باولا ہو جائے گا. آ رہی ہے بات، تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا، باولا ہو جائے گا. بس جیسے موقع ملنا ہے نا کچھ دو بس. میں نے کہا یہ نہیں ہٹے گا، یہ پولیس کی موبائل بھی پیچھے آ رہی ہوگی تو یہ نہیں ہٹے گا. اس کو اس کی ماں نے وصیت کی ہے، حقیقت ہے. اس کو اس کے باپ نے قسمیں دے کے دنیا سے گیا ہے کہ بیٹا تو 6 بچوں کو بٹھا کے بائک چلا، مگر کوئی پیچھے سے ہارن دے تو کبھی بھی ہٹنے کی کوشش مت کرنا، یہ بزدلی ہے. سر اٹھا کے جینا سیکھو، حقیقت ہے. عزت دار قومیں ہمیشہ سر اٹھا کے جیتی ہیں، وہ کسی کی پاپ اپ سے اور ہارن سے گھبراتے نہیں ہیں. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ میں نے کہا ان کے باپ نے، ان کی ماں نے ان کو یہ سکھایا ہے، یہ نہیں ہٹے گا. وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن بہرحال. تو مجھے یہ لگ رہا تھا یہ واقعی باولا ہو جائے گا، یہ پاگل ہو جائے گا. میں نے کہا بس چلاؤ یار، ابھی ٹائم لگے گا، انشاءاللہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. تو نیا آدمی تو یہ امپریشن پڑے گا نا اس پہ. تو اس لیے بھائی یہ سب چیزیں ہمارے نبی کا حکم ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ہلکی گاڑی، اسپیڈ آپ کی ہلکی، اور آپ چلا کس پہ رہے ہیں، فاسٹ ٹریک پہ. تو جو اوورٹیک کرے گا وہ غلط سم سے کرے گا. کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اس چکر میں، اور میں تو خود چلاتا ہوں، مجھے پتا ہے، بجاتے رہو ہارن. اچھا پھر یہ بھی کرتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں، جب زیادہ ہو تو پھر پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھتے ہیں. صحیح ہے نا، الٹا چور کو تپال کو ڈانٹے، غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. غصے سے بھائی ادھر سے گزر جانا، یعنی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب یہاں سے راستہ ہے تو یہاں سے گزر جاؤ نا. خود سکھا رہے کہ قانون کے خلاف چلو. تو یہ چند چیزیں ہماری اگر سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ ملک میں ہم نے جو کچھ پڑھا
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ رب سے ڈرنا ہے بغیر دیکھے, اور ڈرنے کا مطلب اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور پھر بہت بڑا اجر بھی. اب وہی سوال ہے کہ اتنا بڑا اجر کیوں؟ ہم کو اتنی قربانی تھوڑی دے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب کسی بڑے کی بڑا جب انعام دیتا ہے تو پھر انعام کس حساب سے دیتا ہے؟ دیکھو سیٹھ عابد پرانا زندہ ہے, سیٹھ عابد بہت بڑا اسمگلر تھا نا, کروڑپتی آدمی. اس نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا اور آپ کو بھی اتفاق سے بلا لیا, اور اس میں وہ دال چاول کھلا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار یہ کہ دال چاول پکائے, وہ کہا بھائی تمہیں تو یہ بھی نہیں ملتا گھر میں. تو آپ کہیں مجھے گھر میں جو ملتا ہے نہیں ملتا, میں جو آپ کی دعوت میں آیا ہوں تو آپ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر. تبھی غریب کو بھی اگر وہ بلائے گا, جو مالدار آدمی جب ولیمہ کرتا ہے تو چاہے اس میں کسی غریب کو بھی بلائے تو اس کی غربت دیکھ کے اس کو کھانا نہیں کھلایا جاتا, اپنی دولت دیکھ کے کھلایا جاتا ہے. تو اللہ جو جنت اپنے بندوں کو دیں گے ہمارے عمل کی غربت دیکھ کے نہیں, اپنی سخاوت اور اپنی قدرت دیکھ کے دیں گے. جنت عمل کا بدلہ نہیں ہے, اس کو تو اللہ نے مجازن کہہ دیا عمل کا بدلہ. حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. تو سوچ لو کہ جو رب اتنا بڑا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, اس کی مہمان نوازی کیسی ہوگی. وہ آپ دنیا کی عیاشیوں کو بھول جاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا, نماز کی پابندی, والدین کا احترام, بیوی بچوں کے حقوق. رشتہ داری جوڑنا توڑنا آسان ہے, رشتہ داری جوڑنا بڑا مشکل. اللہ کے لیے جوڑنا کہ بھائی اگرچہ بھائی گڑبڑ کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے اس کو منانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ نبی نے فرمایا خونی رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ سیٹنگ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن جنت اسی پہ ملے گی. ہم جنت یہ کام جو کرنے کے وہ کر نہیں رہے ہیں, پتہ نہیں اخپل طریقے سے جنت میں جانے کی پڑھا ہے پشتو, اس لیے ان کو اخپل پہ ہنسی آ رہی ہے. ہم جنت میں اخپل طریقے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اخپل طریقے سے نہیں ملے گی. یہ کر لو, یہ وظیفہ پڑھ لو, ہمارے یہی ہے, یہ اتنی دفعہ پڑھ لو, یہ اتنی دفعہ پڑھ لو, 70,000 دفعہ یہ پڑھ کے پھونک لگا دو, بخش دو مردہ, وہ ہو جائے گا. تو مردہ اتنے آرام سے مشکل ہے اس کا بخشنا. وہ پہلے عمل دیکھا جائے گا. 27ویں رات میں مر گیا تو ڈائریکٹ کہاں چلا گیا؟ جنت میں. بھائی یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے 27ویں رات میں موت کی ایک فضیلت ہے, مگر پہلے کیا ہے؟ عمل. بار بار قرآن کہہ رہا ہے عمل عمل عمل. اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.